علی بھائی، آج کا اگلا سوال ہے کہ آج کل یوٹیوب پر مشہور عالمی شہرت یافتہ مبلغہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی عجیب و غریب ویڈیوز جو سیکس سے متعلق عنوانات پر مشتمل ہیں خوب اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ کیا اسلام میں ایسے موضوعات کی اس طریقے سے بیہودہ قسم کے تھم نیل بنا کر تشہیر کرنا دین کی خدمت ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ کوئی خدمت نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہیں، میں انہیں ون مین آرمی سمجھتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دو زندہ کرامتیں قیامت تک کے لیے ہیں۔ نمبر 1 ڈاکٹر اسرار اور نمبر 2 ڈاکٹر فرحت ہاشمی، کیونکہ ان کے جو والد تھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے، وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے، یہ انہوں نے ان کی تربیت کی، اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈائریکٹ شاگرد تھے، اور دونوں نے قرآن کے حوالے سے بہت خدمت کی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو فوت ہو چکے رحمہ اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر فرحت ہاشمی زندہ ہیں، اور میں یہ ان کی سٹوڈنٹس جو ہیں، کیونکہ ان کی کئی سٹوڈنٹس جو ہیں ہماری ویڈیوز کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں اس اعتبار سے، تو میں یعنی ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنی ٹیچر کا جو یہ مذاق بنوا رہی ہیں اس وقت، اور جس قسم کی ان کی اگر وہ ویڈیوز ایک نجی محفل میں تھیں اور وہ عجیب و غریب ٹاپک سے ریلیٹڈ تھیں، وہ یہ نہیں تھی کہ اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیکس کے اوپر ڈسکشن کرنا حرام ہے۔ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا ہے، مسئلہ 155 سیکس کے اوپر، اس کے 2 کلپ ہیں، ٹوٹل 2 کلپ جو اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور اس کے بعد میں نے چیپٹر کلوز کر دیا، اور اس میں بھی یہ والی باتیں عجیب و غریب تھم نیل، میں نے یہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہے، مجھے غصہ ہی اتنا آیا، لیکن تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے یہ تو مطلب کئی شادی شدہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر جو تھم نیلز جس قسم کے چڑھائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس کے اندر جو کچھ ہے نا، اللہ معافی دے، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی جو اردو لکھی ہوئی ہے نا، وہی مجبور کرتی ہے کہ یار اس کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ پھر مجھے تھا کہ شاید تھم نیل غلط ہو، اندر بات ٹھیک ہو، کوئی مہذب انداز میں ہوئی ہو، یا ٹاپک اس طریقے سے نہ ہو، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے، میں نے پھر ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اندر تو بہت کچھ ہی بیان ہوا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے ایک نجی محفل میں کیا۔ اور آپ کو یہ میں بتاؤں، یہ جو آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں نا، یہ ویڈیوز کسی اور جگہ سے اٹھائی ہوئی ہیں، یہ ان کی آڈیوز ہیں جو چلاتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے تو کیا ہوا نقاب، ہونٹ ہلتے نظر نہیں آ رہے، آپ ان کو ذرا گفتگو کبھی اور لیکچر میں بھی سنیں نا، کئی لیکچرز انہوں نے، چونکہ ان کی پرانی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، وہ پسند نہیں کرتی تھی اس کو، صرف آڈیو ریکارڈنگ کرتی تھی، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ماڈ ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے پردے کی اتنی پابند ہے ماشاءاللہ، وہ اپنی سٹوڈنٹس میں بھی کبھی انہوں نے نقاب نہیں اتارا، ان کی سٹوڈنٹ سے پوچھیں انہوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا، اتنی اسٹرکٹ ہیں وہ پردے میں۔ تو حالانکہ ابھی وہ ان کی عمر آلموسٹ 65 کے قریب ہے، ایجڈ ہیں، تو ابھی بھی وہ اس طرح ہی نقاب کر کے آتی ہیں۔ اب وہ بعض ویڈیوز آپ ان کی دیکھیں تو آپ کو ان کے ایکسپریشن سے لگے گا کہ جو وہ بول رہی ہیں نا، ان کے ہاتھ اور وہ سر کے انداز اس کے سپورٹیو نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے کسی اور چیز کی ویڈیو اٹھائی ہوتی ہے، پیچھے آڈیو فٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا، سننے والے کی کنسنٹریشن لوز نہیں ہوتی۔ اگر خالی آڈیو چل رہی ہو، آڈیو ان کی، اور صرف ایک سٹل سی پکچر ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ اس میں ذرا اٹینٹو بندہ بیٹھتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی اب آڈیو اور ویڈیو میں کتنا فرق ہے۔ تارج میر صاحب کا آپ ایکسپریشنز دیکھیں بولنے کے، اس کو آڈیو میں لے جائیں اور ویڈیو میں دیکھیں، آپ کو فرق نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ باڈی لینگویج بڑا اثر دکھاتی ہے، تو وہ کئی ان کی آڈیوز پرانی ہیں جو ان کی ویڈیوز کے ساتھ صرف وہ ایک ڈبنگ کے طور پر وہ سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں۔ جو کوئی نجی پروگرام تھا، وہ صرف وہ کیسٹیں ریکارڈ جب ہوئی تھی، وہ صرف فیمیلز کو دینے کے لیے تھی جو بالغاں ہیں، جن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے نہیں تھی کہ یوٹیوب پہ چڑھا کے تو اس طرح ایک یعنی طوفان کھڑا کر دیا جاتا۔ اور ابھی بھی یہ آپ دیکھیں ان کی یہ ویڈیوز ان کے آفیشیل چینل سے نہیں چڑھ رہی ہیں، یہ ان کی سٹوڈنٹس نے جو کمائی کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو مونیٹائز کیا ہوا ہے، اور مونیٹائزیشن بھی بےہودگی والی مونیٹائزیشن ہے، اس کے اوپر ویڈیو اشتہارات بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کمائی کے لیے۔ این ممکن ہے یہ ان کے اسٹوڈنٹ نہ بھی ہو، کوئی اور ہو۔ اس میں اب آفیشلی جو ان کا یوٹیوب کا چینل ہے نا،
جو ان کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہے, ویریفائڈ ہے, اس کے تھرو یہ یوٹیوب کو کمپلین کر کے اس قسم کے جو ویڈیو والے چینلز ہیں ان کو کاپی رائٹ کلیم کر سکتی ہیں. یہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی ذمہ داری ہے. پہلے وارننگ دے, میں نہیں کہتا کہ بھئی یہ والی اتار دو دوسری والی چڑھاؤ, وہ تو عجیب و غریب ٹاپکس ہیں. اب اسلام کا تو مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنا ہے. قرآن آپ دیکھیں, قرآن میں, پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے ایک کے, سیدہ مریم کے, اور ان کا نام بھی ان کی وجہ سے نہیں آیا, ان کے بیٹے عیسی ابن مریم, کیونکہ ان کے اوپر تہمت لگی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ پیدائش تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے نشانی کے طور پہ دنیا میں بھیجا, عیسیٰ اور ان کی والدہ کو نشانی بنایا معجزانہ طور پہ ان کی پیدائش کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے ان کا نام لینا پڑا مجبوراً. باقی پورے قرآن کے اندر سر عورت کا نام بھی نہیں ہے. ہمیشہ آئے گا امرأۃ لوط, امرأۃ نوح, نوح کی عورت, لوط کی عورت. تخت بلقیس کا واقعہ آیا ہے, کہیں بلقیس کا نام نہیں آیا. ایک عورت جو ان پہ حکمرانی کرتی تھی. کوئی یعنی قرآن حکیم پورے میں آپ کو سیدہ مریم کے سوا کسی کا نام نہیں ملے گا. ایک مزاج ہے قرآن کا. ایون میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا بھی ذکر ہے, وہ بھی اتنے کنٹرول الفاظ کے اندر کہ ایک عام آدمی تو ویسے ہی اس میں سے گزر جائے, تاکہ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو حیا سوز ہو. اس چیز کا خیال رکھا گیا احادیث کے اندر بھی. باقی رہ گئے واقعات یا کمزور روایتیں, ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دین کی خدمت ہے اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنا, یہ جن لوگوں سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں نا, وہ ان کے لیے کتابیں اویلیبل ہیں, وہ پڑھ لیں گے. موٹی سی بات کریں, آپ اتنی باریکیاں اس لیول کی ڈسکس کر کے ان کو نیٹ کے اوپر چڑھانا, یہ بہت زیادہ ظلم ہے. اس کی وجہ سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہیں ان کو بھی لوگ گالم گلوچ کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے ان کے خلاف بھی کلپ چڑھائے ہوئے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ قرآن کا نام لے کے کھڑی ہوئی تھی اور اب یہ کیا کر رہی ہیں, حالانکہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے. اس عورت نے تو قربانی دی ہے. آلموسٹ 1992 میں یہ اسلامی یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ان کا فائنل ایئر کا تھیسس جو ہے وہ شیخ ناصر الدین البانی کے پاس ہے, محدث اعظم سعودیہ کے جو رہے, پھر وہاں سے بھی نکال دیے گئے تھے. بل وہ بہت بڑے عالم دین ہیں, آج بھی ام القرا کے اندر مدینہ یونیورسٹی میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اتنے بڑے عالم دین کی یہ اسٹوڈنٹ ہیں. 1992 میں انہوں نے اپنی پوسٹ ریزائن کر دی کہ بھئی یہاں آئی تھی بڑے شوق سے کہ میں اسلامی یونیورسٹی میں کوئی دین کا کام کروں گی, لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ دین کا کام اس طریقے سے نہیں ہوتا, تو انہوں نے پھر اپنا سیٹ اپ بنایا. پھر اللہ نے مدد کر دی کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی جو ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے فاروق لغاری, ان کی وہ وائف ان کی اسٹوڈنٹ تھی. ان کی وجہ سے انہیں جو ہے نا وہ H11 کے اندر ایک پلاٹ مل گیا سرکاری, وہاں پہ انہوں نے اپنا الہدا انٹرنیشنل کا مرکز قائم کر لیا. تو ہمارے آفس کے قریب ہی ہے, وہ اسلامی یونیورسٹی بھی وہاں سے قریب ہے. تو میں نے کافی دفعہ وہاں جمعہ پڑھا. ان کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر ادریس زبیر یا زبیر ادریس, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, یہ دونوں نام ان کے نام کے اندر آتے ہیں. تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں, ان سے بھی میری ملاقات ہے. اپنی گزارشات ان کے سامنے میں رکھتا بھی رہتا ہوں, بڑی محبت کرتے ہیں. تو یہ بھی مطلب چیزیں اب ان کے اسٹوڈنٹس کو دیکھنی چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں اس وقت, اپنے استاد کو بدنام کر رہی ہیں. میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے اس کو نیٹ پہ پھیلا دیا جائے. ہاں اگر ان کے آفیشیل چینل پہ یہ ہو رہا ہوتا تو میں کہتا کہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. اب بعض اوقات لوگ اس چیز سے واقف بھی نہیں ہوتے جو سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتے. طارق جمیل صاحب کے کئی ایک کلپس عجیب بیہودہ قسم کے تھم نیلز کے ساتھ اپلوڈ کیے گئے, بعض اشتعال انگیز بھی تھے. ایک کلپ کسی نے اپلوڈ کیا ہوا طارق جمیل اور انجینئر محمد علی مرزا کا مناظرہ. اب نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے نہ طارق جمیل صاحب کو پتہ ہے.
تو اس میں میرا خیال ہے اب علماء کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا تو وہ پھر یوٹیوب کی ایکٹیویٹیز پہ نظر بھی رکھیں. میں نے تو رکھی ہوئی ہے نظر, مجھے اگر کہیں سے پتہ چل جائے تو میں پھر اس چیز کو فوراً ریکٹیفائی کرتا ہوں. طارق جمیل صاحب کو میں نے کئی چیزیں ان کے حوالے سے ہائی لائٹ کی, انہوں نے بھی ریکٹیفائی کیا. ان کو بعض کا نہیں پتہ تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, میرے نام پہ یہ کر رہے ہیں, تو وہ اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں. اس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی تک بھی یہ ویڈیو ان کے اسٹوڈنٹس تک پہنچے, جو بھی ان تک پہنچا دے کہ جی یہ اپنے اس ایٹیچیوڈ کو جو آپ کی اسٹوڈنٹس کر رہی ہیں نا ان کی اوپر گرفت کریں اور یہ فوراً سے پہلے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ پھر ایک ہی طرح کے سیکس سے ریلیٹڈ عنوانات کے اوپر بے شمار ویڈیو, یعنی اگر تو ہونا موضوع بدل کے ہو, ایک ہی لکیر پیٹی جا رہی ہے مختلف انداز کے ساتھ, تو اس سے تو پھر دیندار لوگ یعنی جو ہے وہ بدنام ہی ہوں گے نا, اور لوگ یہی کہیں گے کہ دین جو ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھومنے کا نام ہے. حالانکہ اسلام کا ایک سیکس ڈسپلن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عورت کی زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے. تو اس مزاج کے اندر عورتوں سے ریلیٹڈ اس لیول کی گفتگو کیا اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ گھر سے باہر کیا یوٹیوب کے اوپر پوری دنیا میں پہنچ جائے؟ مزاج میں نہیں بیٹھتی. لیکن آپ اجتہاد بھی کریں تو اجتہاد میں نہیں بیٹھتی چیز. ایون آپ دیکھیں قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ نے بھی پردے میں گفتگو کرنی ہے سورۃ الاحزاب میں, اور لجاجت کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی کہ کوئی بدنیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کے دل جو ہے وہ برائی کی طرف آمادہ ہو, دل کا روگ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے. حالانکہ جو باہر آیا ہوگا حضور کا صحابی ہے نا, وہ اپنے نبی کی بیوی کو ماں کی حیثیت سے ہی دیکھ رہا ہے نا, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ماں تو ضرور ہے لیکن ہے نا محرم ہے. وہ خیال رکھنا ہے. تو اگر نبی کی بیوی کے ساتھ ایک عام مومن کا یہ ریلیشن شپ ہے کہ وہ بیوی اپنی اس بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتی, تو باقی لوگ کس چکر میں آتے ہیں؟ اب ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو بولنے کا سٹائل ہے نا, وہ سٹائل ہے کہ اس سٹائل کے ساتھ کسی مرد کو مخاطب کرنا قرآن کی روح سے یہ حرام ہے. کیونکہ مرد کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے عورت نے غصے کا رویہ اڈاپٹ کرنا ہے, لچھے دار گفتگو نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی گفتگو لچھے دار ہے, لیکن وہ جس سٹائل میں بولتی ہیں وہ سٹائل ایک مرد کے سننے والا نہیں. اس لیے میں نے کئی ان کی اسٹوڈنٹس ناراض بھی ہوئیں کہ جی وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہ یہ کہتا ہے لیکچر مردوں کو نہیں سننے چاہیے. میں نے قطعاً یہ اس اعتبار سے نہیں کہا تھا کہ وہ گمراہی پھیلا رہی ہیں جس طرح علماء دیوبند نے فتوے دیے ہیں. میں ان کو ایک سمجھتا ہوں کہ وہ مجاہدہ عورت ہیں دین کا, انہوں نے اتنا کام کیا قرآن کے حوالے سے کہ وہ ہزاروں مردوں پہ بھاری ہیں, لیکن عورتوں کے ساتھ لیٹے. مرد کو سننے کا شوق ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں, بلکہ میں ان کی اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے جتنی قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے وہ اس کا جو موڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے جس انقلابی دعوت کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہے. لنگوسٹک کے اوپر انہوں نے بحث نہیں کی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی تو اس کی عربک لنگوسٹک اور معاشرتی پہلوؤں کے اوپر نظر ان کی کافی گہری ہے, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے اسے پریزنٹ کرتے ہیں میرا خیال نہیں کسی اور شخص نے اس طریقے سے قرآن کو پریزنٹ کیا ہو. تو وہ مرد ان کو دیکھیں, ان کی ویڈیوز سے استفادہ کریں. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا جی فوراً سے پہلے یہ ویڈیوز ریموو کی جائیں, ان کے تھم نیلز ریموو کر کے, بلکہ یہ ویڈیوز ان ٹاپکس پہ اس طریقے سے اپلوڈ ہونی نہیں چاہیے. اکا دکا آپ ایک جنرل کوئی ویڈیو مرد و عورت کے جو رہن سہن کے معاملات ہیں اس کے اوپر کر دیں, اور اس میں بھی گفتگو کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہ گفتگو ایسی ہے کہ پبلکلی وہ یوٹیوب کے اوپر چڑھے. کیونکہ دین کے نام کے اوپر چھوٹے بچے بھی اگر وہ ویڈیوز کو کلک کریں گے تو ان کو بھی وہ تجسس پیدا ہوگا. تو یہ تو پھر اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی جی بات, چاہے کسی کو بری لگے, لیکن میں ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہا ہوں. مطلب یہ بات اگر کوئی ایسا شخص کرے کہ جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو گمراہ سمجھتا ہو, پھر تو آپ اس کی بات کو پھینک دیں. جو ان کے لیے اتنے تعریفی کلمات بولتا ہو, ان کی دل سے عزت کرتا ہو,
ان کو پروموٹ کرتا ہو، اگر وہ یہ لجاجت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے تو ان کو یعنی اس کے اوپر برا نہیں منانا چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں، جب مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے پہلی دفعہ ہائی لائٹ کیا کہ آپ کے چینل کے اوپر اس طرح بیہودہ اشتہار چل رہے ہیں، تو انہوں نے جو کچھ فون پہ الفاظ بولے اس میں سے کئی تو میں یعنی اس کو سکپ کر دیتا ہوں، وہ بالکل ایسے ہوں گے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ پبلکلی بیان کروں اپنی تعریف کے پڑھ۔ بل ایک جملہ انہوں نے بولا کہ بیٹا تم نے میری آخرت بچا لی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس طریقے سے جو بڑے بندے ہوتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے نام کے اوپر لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ فوراً اس طرح کی چیزوں کا ایکشن لیتے ہیں، اور جو ریمیڈی کرنے والی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اگر نہیں کرنی ہے تو کچھ عرصے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے بھی اپنا سوشل میڈیا کا کام کافی حد تک قابو میں رکھا ہوا ہے۔ مور دین 90% چینلز ایسے ہیں جن کے موبائل نمبر میں نے حاصل کیے ہیں، میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں، میں فوراً ان کو بتاتا ہوں کہ یہ تم لوگوں نے غلط کیا، اس کو ایسے نہ کرو، اس کو یوں کرو۔ یہ نہیں کرتا کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ تم نے یہ کلپ جو ہے وہ نہیں بنانا یا اس کلپ کو ایسے ضرور بنانا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میرا مشورہ ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، یہ بہتر ہے۔ تو کئی بار وہ اعتراض کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے سوشل میڈیا پہ کام کرنے کے لیے، یہ اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈرائیور جو ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ ریس لگا رہا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، کبھی کسی کے ساتھ، اور وہ موڑ کے اوپر بھی سپیڈ کے ساتھ وہ سٹیئرنگ یوں کرتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں پہ جو کوہستان والے اور یہ باقی آپ بسوں پہ سفر کریں، راکٹ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، راکٹ بنایا بھی ہوتا ہے انہوں نے اس کو، تو اور آپ کہنے جی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جدھر مرضی لے جائے، تو پھر آپ کو لے جائے اگلے جہاں میں ہی نہیں، آپ کا کام ہے آپ اس کو ٹوکیں۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ نے ڈرائیور بٹھائے ہوئے ہیں، جو آپ کی ویڈیوز کو پبلکلی شو کر رہے ہیں، تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کر رہے کیا ہیں، ان ویڈیوز کے ساتھ تھم نیلز تو نہیں غلط بنا رہے۔ میرے کئی لوگوں کے مناظرے کے ساتھ چینل بنائے، میں تو مناظرے کو غلط سمجھتا ہوں۔ چیلنجز کے بنائے ہوئے ہیں، میں تو کبھی کسی کو اس طرح کا مناظرے کا چیلنج نہیں، علمی چیلنج دیا ہے کہ بھئی یہ چیلنج ہے، اس کا علمی جواب دو، دیٹس آل۔ تو وہ پھر عجیب و غریب قسم کے بعض اوقات الفاظ بھی کسی کے لیے ایسے غلط لکھ دیتے ہیں، وہ پھر میرے کھاتے میں ڈلتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میں اپنی ویڈیوز کا ذمہ دار ہوں، وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، کسی کلپنگ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو لوگ چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، میری ویڈیوز کو کٹنگ کر کے مس یوز کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ اور جو مس یوز ہو رہی ہے اگر کوئی چیز، اس میں کوئی مجھے کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، اس کو تو لوگ مس یوز کر رہے ہیں۔ وہ مس یوز کرنے والوں کا قصور ہے۔ یہ تو معاذ اللہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی کسی کے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ نہ نبی علیہ السلام 11 شادیاں کرتے اور نہ کافر اعتراض کرتا، یہ تو غلط ہے۔ اس طریقے سے جو بات دین کے اندر آئی ہے وہ تو میں نے بیان کرنی ہے۔ اب آپ کہیں اس کو یوں بیان نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں، یا آپ کے علماء نے جو کام ڈالا ہے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک بڑی کاز کے لیے چھوٹا آپریشن کرنا پڑتا ہے، نشتر چلانا پڑتا ہے نا، بائی پاس کے لیے گرائنڈر چلانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی جان بچائی جائے۔ اب آپ کہنے جی گرائنڈر چلائے بغیر بائی پاس ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو امت میں گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی ریمیڈی کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو پرانے بزرگ، چلیں بزرگوں کو نہ کہ ان کی کتابوں کے اوپر گرائنڈر چلانے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے، یہ اس طرح نہیں، یہ ایسے ہے، تو اس کو آپ دلیل کے طور پہ نہ پیش کریں۔ مجھے قادیانیت کے رد کے اوپر چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کا کنڈیم کرنا پڑا، کیونکہ وہ اس چیز کی پلی لے رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ بدنامی ختم کریں، فوراً سے پہلے کتابوں سے نکال دیں، یا ایک ویڈیو بنا دیں کہ آفیشیلی ہم دستبردار ہوتے ہیں، اگلے دن نہیں اسی وقت ہی میں اپنی والی ویڈیو ڈیلیٹ کرا دوں گا۔ آپ کو میری ویڈیو سے تکلیف ہے، آپ کریں، اور آپ کی ویڈیو چڑھا دوں گا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ بند کمرے میں رجوع کریں گے، نہ، وہ ویڈیو پھر چڑھے گی، اور جب وہ ویڈیو چڑھے گی تو اگر جو میری اپنی ویڈیو نے مجھے جو نفع دیا اس سے 1000 گنا مجھے اس ویڈیو سے نفع ملے گا، لوگ کہیں کہ لو جی انجینئر صاحب کا مقدمہ قبول ہو گیا۔ الٹیمیٹلی انہوں نے بھی
جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے سی لیکن حق بات قبول کر لی ہے، تو اب ان کے اوپر وہ چیز بولی جا سکتی ہے، تو یہ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض اوقات کوئی مزاج میں نے جملہ ایسا بولا ہے، اس کو اس طریقے سے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ آپ کسی کو کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے یہ چیز اچھا اپنے بارے میں بڑے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں۔ بار شریعت میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا، تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اس ایک کے اوپر فتویٰ دے کے اس کو بچا لے، اور یہاں کسی کی بات میں 100 کے مطلب بھی اگر صحیح نکل رہے ہوں نا تو پھر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے۔ تو چیز کو دیکھنا چاہیے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، وہ بات آپ کی اپنی ہے یا کسی کی ہے، اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ بل اس میں پھر بھی اگر آفیشیل چینل سے کوئی ہو رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، دوسرے جو کر رہے ہیں ان کے اوپر تو پھر سائبر کرائم کا مقدمہ ہی کرنا چاہیے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بھی اور مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اور مجھے بھی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ان کو اس طرح کھلی لگام تو نہیں ان کی چھوڑنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔